جی غامدی صاحب، نفس سے متعلق گفتگو فرماتے ہوئے آپ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا تھا کہ نفس امر ربی ہے، اور جو انسانی جان ہے وہ اس دنیاوی عناصر کے امتزاج سے پیدا ہوئی ہے، وجود میں آئی ہے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ لیا جا سکتا ہے کہ انسانی نفس کو اگر الگ کر دیا جائے، انسانی نفس کو اگر الگ کر دیا جائے تو انسانی جان حیوانی جان سے مختلف نہیں ہے؟ اور دوسرا یہ ہے اسی سے جڑا کہ اور حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو انسان نما مخلوق پیدا فرمائے تھے، کیا ان کے اندر جان جو ہے، چونکہ ان کے اندر نفس نہیں تھا، تو جو ان کے اندر جان تھا وہ صرف دنیاوی چیزوں کے امتزاج سے پیدا ہوئی تھی؟ بہت شکریہ۔ قرآن مجید سے جو بات میں نے سمجھی ہے وہ یہی ہے، جس کا خلاصہ آپ نے بیان کر دیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ جس طرح سے دو گیسوں کے ملنے سے پانی بنا دیتے ہیں، اسی طرح سے انہوں نے یہ بتایا ہے کہ ہم نے جب پانی کا آمیزہ پیدا کیا ہے اس مٹی کے ساتھ تو اس سے زندگی وجود میں آ جاتی ہے۔ یعنی مادے کو اللہ تعالیٰ نے وجود بخشا، اس سے اس کائنات کی ابتدا ہوئی۔ پھر قرآن نے بتایا ہے کہ وَخَلَقْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، پھر ہم نے پانی کے آمیزے سے جان پیدا کر دی، زندہ چیزیں پیدا کرنا شروع کر دی۔ تو اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کا جو ارادہ مادے کو وجود میں لانے کا باعث بنا ہے، اس میں یہ تاثیر بھی تھی کہ جس طرح سے اب مختلف چیزوں کی تاثیر کا ظہور ہوتا ہے، ایک خاص مرحلے پہ حیات کا ظہور بھی ہو جائے۔ چنانچہ بے شمار حشرات الارض ہیں، جاندار چیزیں ہیں، ایک نوعیت کی زندگی پودوں میں بھی ہے، نباتات میں بھی ہے، بلکہ اب تو اس سے آگے بڑھ کر جمادات کے بارے میں بھی اس طرح کی باتیں کہی جانے لگی ہیں۔ خود قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ جمادات میں بھی ایک طرح کا شعور ہے، چنانچہ وہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ تو یہ زندگی کا بیان ہے۔ اس زندگی کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہ باشعور مخلوق پیدا کی جس کو انسان کہا جاتا ہے۔ تو قرآن نے صراحت سے بتایا ہے کہ جب پورا قالب تیار ہو گیا، ہر لحاظ سے بالکل درست بنا سنوار کے ہم نے ایک انسان کا وجود تیار کر دیا، تو یہ شخصیت ہم اس کے بعد دیتے ہیں، اور اس شخصیت کا ظہور ہے جو بصیرت میں، علم میں، عقل میں، حاسہ اخلاقی میں، حصے جمالیات میں ہو رہا ہے۔ تو یہ قرآن مجید کا بیان ہے۔ اس لیے میرے نزدیک حیات کا جہاں تک تعلق ہے، وہ تو اس دنیا میں جس طرح باقی چیزیں ظہور پذیر ہوتی ہیں، اسی طرح اللہ کے اذن، اس کے حکم سے ظہور پذیر ہوئی ہے۔